سابقین ارضیات، باتیں اور کہانی۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں شعبہ ارضیات کے سابقین یا الومنائز سے۔ یہ انٹرویو نہیں بلکہ مکالمہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تقریب کچھ بہر ملاقات ہے۔ ہمارے مہمانوں کے مخاطب ان کے ہم جماعت اور ہم اسروں کے ساتھ وہ نوجوان ہیں جو آج کل ارضیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان اساتذہ بھی جنہوں نے حال ہی میں سبز گاؤن زیب تن کیا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود عبدالی۔ یہ پیشکش ہے پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی۔ اس نشست کے لیے ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کر رہے ہیں جناب طاہر عالم، اور ویڈیو ریکارڈنگ کے فرائض جناب فرحان صاحب انجام دے رہے ہیں۔ فرحان بھی سند یافتہ جیو فزسٹ ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فضیل صدیقی، جن کا شمار شعبہ ارضیات جامعہ پنجاب کے معماروں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 1956 میں جامعہ پنجاب میں بطور طالب علم داخل ہوئے۔ جب یہ تیسرے سال میں تھے تب قابلیت کی بنا پر انہیں ٹیچنگ اسسٹنٹ یا ڈیمونسٹریٹر مقرر کیا گیا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے زمانے طالب علمی ہی سے درس و تدریس کا آغاز کر دیا تھا۔ 1960 میں MS سی کرتے ہی ڈاکٹر صاحب اپنے شعبے میں لیکچرر تعینات ہوئے۔ جلدی فضیل صاحب اسکالرشپ پر انگلستان تشریف لے گئے اور جامعہ لندن کے کنگ کالج سے انہوں نے معدنیات یعنی منرالوجی میں PhD کی سند حاصل۔ ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے بعد فضیل صدیقی صاحب جامعہ پنجاب واپس تشریف لائے۔ 1968 میں ڈاکٹر صاحب کو ایسوسیٹ پروفیسر، جو اس وقت ریڈر کہلاتا تھا، اس عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1973 میں ڈاکٹر صاحب افریقی ملک زامبیا چلے گئے، جہاں انہوں نے میٹلرجی، منرل ایکسپلوریشن اور اس سے متعلق امور پر کام کیا۔ زامبیا میں 25 سال گزارنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نجی مصروفیات کی بنا پر کینیڈا چلے گئے۔ اب 2005 سے فضیل صدیقی صاحب پاکستان میں بطور کنسلٹنٹ گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں خیر پختونخوا اور بلوچستان حکومتوں کے علاوہ بہت سے نجی ادارے معدنیات کے شعبے میں ان کی مہارت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر ہو رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ جناب فضیل صدیقی صاحب ہمارے دوست اور مہربان جناب نصرت کمال صدیقی صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ نصرت صدیقی صاحب انتہائی قابل ماہر ارضیات ہیں، اسی کے ساتھ وہ انتہائی نفیس و شریف اور شاندار انسان ہے۔ ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں نصرت کمال صدیقی صاحب کی قابلیت کی ایک دنیا معترف ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں نے جو آپ کا تعارف پیش کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اس کی ذرا وضاحت ہو جائے پھر ہم آگے بڑھیں۔ نہیں، بالکل کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ نصرت کمال صدیقی صاحب نہ صرف میرے بھائی ہیں بلکہ میرے طالب علم بھی رہے ہیں۔ یہ میرے قابل طالب علم ہیں اور میں ان کے اوپر فخر کرتا ہوں۔ ہمیں بھی ان پر فخر ہے۔ میں چونکہ 25 سال ملک سے باہر رہا تو جب میں واپس آیا تو میرا تعارف نصرت کمال صدیقی کے حوالے سے ہوتا تھا، کیونکہ فضیل صدیقی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن 2005 میں آنے کے بعد میرا جو نیٹ ورک ہے وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا، اس لیے کہ میرے طلبہ بہت سارے جب میں واپس آیا 32 سال کے بعد تو وہ بڑی اونچی اونچی جگہوں کے اوپر فائز تھے، لیکن شروع میں یقیناً نصرت کمال صدیقی نے اپنا ایک اچھا نام اپنا اور اپنے خاندان کا اچھا نام حاصل کیا اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ ہمیں بھی فخر اس کے اوپر۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جب آپ پہلی بار داخلے کے امیدوار کی حیثیت سے شعبہ ارضیات جامعہ پنجاب تشریف لائے، اس وقت کیمپس کی کیا شکل تھی؟ کوئی نقشہ ہے آپ کے ذہن میں؟ کیسا تھا اس وقت کیمپس آپ کا؟ اس وقت نیو کیمپس پنجاب یونیورسٹی موجود ہی نہیں تھا۔ ہم اولڈ کیمپس میں، جو کہ مال روڈ کے اینڈ کے اوپر عجائب گھر کے سامنے اولڈ کیمپس ہے، وہاں پر ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا، اور یہ ایک 5 مرلے کی چھوٹی سی عمارت تھی 2 منزلہ، جس میں جب گیا ہوں تو وہ مسجد اور فزکس ڈپارٹمنٹ کے درمیان چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ تھا، اور وہاں میں 56 میں گیا ہوں، اور اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ارضیات کی بنیاد پڑی تھی جغرافیائی ڈپارٹمنٹ میں قاضی سعید الدین صاحب نے ایک کمرہ دیا تھا، وہاں سے عرضی تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس میں ایک ڈاکٹر براک آئے تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ جب میں آیا 56 میں تو وہ جا چکے تھے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں میں داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ایک پروفیسر مارٹن بیٹھے ہوئے تھے جو یونیسکو مشن کے ہیڈ تھے، کیونکہ یونیسکو نے ارضیات کی تعلیم کو سپانسر کرنے کا فیصلہ اسی سال کیا تھا، اور وہ پوری ٹیم ہمارے اساتذہ کی یونیسکو کی اپوائنٹڈ آئی تھی جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی، اور وہ تمام تعلیم اس 5 مرلے کی بلڈنگ کے اندر ہوئی۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ نے بطور طالب علم تعلیم کا آغاز کیا اس وقت آپ کے شعبے میں طلبہ کی مجموعی تعداد کتنی تھی اندازاً؟ میرے خیال ہے کچھ 14 تھے، کیونکہ سب سے پہلے وہ گروپ تھا جنہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز، جب میں گیا ہوں تو اس وقت ہمارے گروپ میں 1956 کے گروپ میں جو BSc میں لوگ داخل ہوئے وہ 8 تھے، اور ہم سے گزشتہ سال کے 2 لڑکے تھے اور اس سے پہلے 4 تھے، تو اس طرح 4 اور 2 6 اور 8 14 کے قریب تھے ہم لوگ، اور ایک شمس صاحب تھے جو کہ طلبہ میں شامل نہیں تھے لیکن وہ
ایک ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے کیمیکل ٹیکنالوجی یا کیمی ڈپارٹمنٹ سے آ کے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جب آپ طالب علم تھے، اس وقت اساتذہ، چند اساتذہ جس سے آپ بڑے متاثر ہوئے ہوں، ان کے بارے میں کوئی ذکر؟ آپ کے اساتذہ جو اس وقت تھے آپ کے طالب علم کے دوران؟ میرا جو گروپ تھا وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اس کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ مشن جو یونیسکو تھا اس کے تحت ڈاکٹر مارٹن ایک اسٹرکچرل جیولوجسٹ تھے، پیٹرولیم کے بھی تھے، ان میں تعلق تھا ان کا۔ اس کے علاوہ ہمیں منرالوجی پیٹرولوجی پڑھانے کے لیے ایک زشکے جرمنی سے آئے تھے، فزکس کی تعلیم کے لیے ڈاکٹر کلاؤس ہیلبک بھی جرمنی سے آئے تھے، ڈاکٹر پیٹر مارکس ہالینڈ سے آئے تھے، اور ڈاکٹر زشکے کے جانے کے بعد ڈاکٹر جان اسٹیفنسن آسٹریلیا سے آئے تھے۔ ہم لوگوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ لاہور میں بیٹھ کے یورپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن ہمیں حاصل ہوئی، اور یہ اساتذہ تھے جن سے ہم نے سمجھ لیجئے کہ جیولوجی کو سمجھنے کی پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی۔ یعنی آپ نے ابتدائی میں یورپین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کی لیبارٹری اور شعبے کی لائبریری کا کیا حال تھا؟ کوئی لائبریری وغیرہ تھی، کوئی کتب خانہ لیب شعبے کا؟ جی ہاں، کیونکہ ہمیں انہوں نے یونیسکو مشن نے ہمیں خرید کے دیے تھے، ایک کمپنی ہے وارڈ جو جیولوجیکل اسپیسیمنس اور جیولوجیکل ایجوکیشن کے مختلف قسم کی امداد کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک گروپ تھا جو سپلائی کرتا تھا یورپ میں، اور یونیسکو نے ہر ٹائپ کے ہر گروپ آف منرلز کے اسپیسیمن منگا لیے تھے، اور اس کے علاوہ ہمیں کرسٹلوگرافی پڑھانے کے لیے مختلف کرسٹلز کے ووڈن ماڈل بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس لحاظ سے ہمارا میوزیم اور ہمارے پڑھانے کے لیے جو ہمیں اوزار اور ہتھیار اور مختلف قسم کی یوز چاہیے وہ ہمیں کافی مقدار میں اویلیبل تھی۔ پیلنٹولوجی کے لیے ہمارے پاس فورامینیفرا کے سلائیڈیں تھیں، ہر ٹائپ کے مائکروسکوپس تھیں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا سیکشن بنانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹ آج بھی پاکستان میں ہیں جن کے پاس وہ فیسلٹیز آج بھی نہیں ہیں جو کہ ہمیں 1956 سے لے کے 1960 تک میسر آئیں۔ اور لائبریری واقعی ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹی لائبریری تھی، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس تمام پاکستان کے ٹوپوگرافک میپس تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایریل فوٹوگراف بھی تھے، پورا سیٹ تھا ایریل فوٹوگرافی کا پاکستان کا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ایک بہت ہی اچھی بنیاد ملی اپنی تعلیم کو نہایت اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ بتائیں، فیلڈ ٹرپ پہ آپ یقیناً جاتے ہوں گے، تو اس دوران کوئی اہم بات، کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسا جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ساتھیوں کو؟ ہم گئے تھے، ہمارا پہلا جو وزٹ تھی وہ سالٹ رینج کوہستان نمک، اور ہم لوگ گئے تھے گروپ ہمارا جا کے پھر دادن خان میں ایک جگہ پہ ہمیں ٹھہرایا گیا تھا۔ جیولوجی کے حوالے سے ہم گئے تھے، لیکن وہاں پر ایک ڈسپلنری واقعہ ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ رات کو پروفیسر مارٹن نے کہیں اور ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہمیں رات کو کہہ کے گئے تھے کہ بھائی آپ لوگ صبح 7 بجے تیار ہو جائیے اور ہم فیلڈ میں جائیں گے 7 بجے۔ تو صبح جب میں اٹھا تو میں اور میرے ساتھ ایک دو ساتھی جو ہے نا وہ تیار تھے، باقی سب قوم جو ہے وہ خواب خرگوش میں خراٹے لے رہی تھی۔ تو مارٹن صاحب آئے، مارٹن نے کہا کہ ویئر از ایوری باڈی ایلس؟ میں نے کہا سر دے آر سلیپنگ۔ کہتا ہے اوکے گیٹ ریڈی۔ ہمیں 4 لوگوں کو لے کے وہ فیلڈ میں چلے، اور سارے وہ جب لوگ اٹھے تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، ان کا جی ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے۔ تو شام کو جب ہم واپس آئے تو تمام لوگ بڑے منہ لٹکا کے سامنے آئے، تو مارٹن نے کہا کہ آپ کا آج چونکہ آپ نے ڈسپلن کا خیال نہیں کیا، فیلڈ ورک جانے کے لیے جیولوجسٹ کو بہت ارلی نکلنا چاہیے، دیر ہوگی تو پھر آپ خود سفر کریں گے، سورج جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کرے گا، لہذا آپ کا نہ صرف کو یہ نقصان ہوا کہ آپ فیلڈ میں نہیں جا سکے، بلکہ آپ کو جو ڈیلی الاؤنس ہے، اس زمانے میں مارٹن نے پنجاب یونیورسٹی سے تمام طلبہ کو ڈیلی الاؤنس کا انتظام کیا تھا۔ ہمیں 3 روپے ملتے تھے ڈیلی الاؤنس کے طلبہ کے، جو میرا خیال ہے کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن مارٹن فیلڈ ورک کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ تو ان کے لیے 3 روپے بھی ان کے جو نا ضبط ہو گئے۔ تو اس کے بعد اگلے دن وہ جناب 6:45 بجے ساری قوم تیار تھی۔ تو اس قسم کا واقعہ میرے یاد میں آتا ہے جو میرا خیال
خیال ہے ہمارے تمام اساتذہ اور طلباء کو آج بھی اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے. میرا خیال اس قسم کے بہت سے واقعات، اگر کرنل محمد خان کی کتاب آپ نے پڑھی ہو بجنگ آمد، تو انہوں نے کئی اس قسم کے واقعات ذکر کیے ہیں ڈسپلن کے حوالے سے، اسی قسم دلچسپ واقعات. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ تعلیم کے بعد جب آپ لیکچرر تعینات ہوئے، اس وقت آپ کے شعبے میں کتنے اساتذہ جب آپ خود استاد تھے؟ اس وقت میرا خیال ہے لیٹ می تھنک غالباً ہم لوگ ٹوٹل یونیسکو مشن کو ملا کے ہم لوگ کوئی 9 تھے، اور جب میں نے چھوڑا ہے 73 میں تو اس وقت ہم 13-14 تھے. اچھا یہ بتائیے یہ نئے اساتذہ کے لیے کہ تعلیم کے بعد جب آپ استاد تعینات ہوئے اس وقت خاص مشکل یا چیلنج جس سے ہمارے آج کے اساتذہ فائدہ اٹھا سکے، نوجوان اساتذہ؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی فیلڈ ورک کو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح افواج میں جو انفنٹری ہے جو پیدل پھرتی ہے وہ کوئین آف دی آرم فورسز کہلاتی ہے، اسی طرح جیولوجی میں وہ جیولوجسٹ جو فیلڈ میں جاتے ہیں اور فیلڈ کی تمام اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس میں کوئی کاہلی یا سستی کرنا یا اس کو اوائڈ کرنا یہ ایک بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک غلط طریقہ ہے جو میں اب دیکھتا ہوں کہ ابھی ایون ان پنجاب یونیورسٹی فیلڈ ورک کی وہ اہمیت نہیں رہی. میں اب یہ عرض کروں گا کہ پروفیسر مارٹن نے، جن کو میں پاکستان میں ارضیات تعلیم کا سمجھ لیجئے کہ فادر آف جیولوجیکل ایجوکیشن ان پاکستان سمجھتا ہوں، انہوں نے ہمارے ایم ایس سی کے امتحان کے ٹوٹل مارکس 1200 ہوتے تھے، ان 1200 میں 400 مارکس صرف وہ فیلڈ رپورٹ کے ہوتے تھے، اتنی اہمیت تھی. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آگے جب آپ یہاں اس ڈپارٹمنٹ سے نکلیں گے تو پاکستان میں جیولوجسٹ نہیں ہیں، وہ آپ کو کوئی یہاں مینٹر کرنے والا اور سکھانے والا نہیں ہوگا. ہم آپ کو یہاں سے جب آپ ایم ایس سی کر کے نکلیں گے اسی وقت آپ اپنی طرف سے اپنے خود انحصاری کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. تو یہ میں عرض کروں گا کہ فیلڈ جیولوجی ایک لازم و ملزوم ہے، آپ اس سے اوائڈ نہ کریں. دوسری بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ اگر آپ اپنی جو سروس ہے اور اپنی جو کام ہے اس میں آپ ایک اخلاقی طور پر آپ کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے یا آپ کا کوئی ساتھی آپ کے راستے میں سمجھتا ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو آپ اس کے لیے برے خیالات کو اپنے دل میں نہ لائیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ دیکھا کہ بعض اساتذہ نے مفروضہ غلط کاریاں نوٹ کرتے تھے ڈائری میں، ان کی ریسرچ جو ہے نا وہ بجائے اپنے کام کے نیگیٹو ایموشنز میں چلی گئی. تو اس ٹائپ کی تمام چیزوں کو آپ اوائڈ کریں، صرف اپنے کام کے اوپر مائن کے اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اس کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں اور تلاش کریں، لیکن ادارے کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں. بہت بہت شاندار گفتگو کی، یہ بہت ہی یعنی اچھا مشورہ ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی یہ خالی جواب کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے، حسد نہ کر. اچھا اب یہ بتائیے، اب ذرا ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے درس و تدریس چھوڑ کر، یعنی تعلیم چھوڑ کر، پڑھانا چھوڑ کر بطور ماہر معدنیات زیمبیا میں ملازمت کر لی، اس تبدیلی کی کوئی خاص وجہ؟ اس تبدیلی کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں جب تک گورے رہے تو اس وقت تک انتہائی اسموتھلی سارے کام ہوتے رہے. ہم اپنی ٹیچنگ کرتے تھے، جیسے ہی مارچ اپریل میں گرمی شروع ہوتی تھی ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے، ہم جاتے تھے ان کو فیلڈ میں لے جا کے ہم ان کو ٹرین بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ مل کے جو ہم کام کرتے تھے اس میں ٹیچرز کو اپنی پبلیکیشن کی بھی اجازت تھی اور بہت تیزی سے کام آ رہا تھا. دنیا بھر سے یو ایس جی ایس سے ڈاکٹر رائنمنڈ وغیرہ آتے تھے ہمارے پاس، اور ایک بہت ہی پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو انوائرنمنٹ تھا. لیکن جیسے ہی گورے گئے، ڈاکٹر ڈیوس آئے تھے مارٹن کے بعد، جیسے ہی وہ گئے اس کے 2 سال کے بعد سمجھ لیجئے کہ اساتذہ کے ایک گروپ نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا. 13 اساتذہ میں سے 7 اساتذہ نے ایک گروہ بنا لیا اور انہوں نے ڈاکٹر شمس صاحب کے اوپر الزامات لگائے کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور ان کو نکالا جائے اور ان کی جگہ کوئی ووٹنگ کی مدد سے کوئی چیئرمین لگایا جائے. اس قسم کی فضولیات میں پڑ گئے ہم لوگ. میں نے اس کی مخالفت کی، میں نے کہا جی جو چیئرمین ہوتا ہے وہ تو اپنی قابلیت سے آتا ہے، ووٹنگ سے نہیں آتا. تو لوگ میرے بھی خلاف ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں انکوائریاں ہوئیں اور 2-3 سال ہمارا وقت ضائع ہوا.
اس کے بعد ماحول کام کا نہیں رہا. تو یہ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں اور تلاش کروں. واقعی ہے، ویسے بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ذرا یہ فرمائیے کہ آپ نے زمبیا میں جو خدمات انجام دی 25 سال کے قریب، وہاں کس قسم کا کام تھا آپ کا؟ میری جو ملازمت سب سے پہلے ہوئی تھی وہ ایک چنگولا ڈویژن ہے کاپر بیلٹ آف زمبیا میں. کامن ویلتھ کی سب سے بڑی اوپن پٹ ہے اور وہاں پر کاپر بیسیکلی مائن، کاپر اور کوبالٹ یہ مائن ہوتا ہے. تو وہاں میں پروسیس منرالوجسٹ کی حیثیت سے گیا اور اس میں میرا کام یہ تھا کہ جیسے کنسنٹریٹر ہے، مائن ہو کے آیا اور اس زمانے میں اتنا رچ اور تھا زمبیا کا کہ 2-3% کاپر اس میں ہوتا تھا، جبکہ ہمارے سیندک میں صرف 0.4% ہے، اس سے بھی کم ہے. جب پروسیس کرتے تھے تو اس میں سے کاپر کو جب الگ کرتے تھے اور ٹیلنگز جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ، وہ ویسٹ میں بھی 1% پھینک دیتے تھے. اور انہوں نے یہ حساب لگایا ہوا تھا کہ جی اگر 1% سے زیادہ ہے تو مسئلہ ہے اور 1% کاپر اگر کم جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں. تو مجھ سے سوال جب بھی 1% سے زیادہ کاپر ویسٹ میں جاتا تھا تو میرے پاس وہ سیمپل بھیجا جاتا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ وجہ کیا ہے. تو اس میں 2 وجوہات تھیں. یا تو یہ ہوتا تھا کہ کاپر کا اور جو ہے وہ غلط قسم کا آ رہا ہے، وہ فلوٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو مائننگ انجینئر کا قصور ہے. اور اگر اور صحیح ہے اور پھر بھی کاپر ضائع جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپریشنز میں کوئی خرابی ہے. تو میرا کام تھا ان کو یہ بتانا کہ جو آپ کا لاس ہوا ہے کاپر کا، اس کی وجہ کیا ہے. تو میری منرالوجی، اور چونکہ میں نے بی ایس سی میں کیمسٹری بھی کی تھی، تو منرالوجی اور کیمسٹری کو جب میں نے کمبائن کیا تو میں نے ایک سمجھ لیجئے کہ ان کے تمام بڑے بڑے شعبوں کے درمیان میں ایک فیصلہ کن مجھے حیثیت حاصل ہو گئی. تو میں ان لوگوں کو بتاتا تھا کہ آج یہ مائننگ انجینئر کا قصور ہے، پھر ان کو جواب دے دینا پڑتا تھا. اگلے دن کسی آپریشن کا مسئلہ ہوتا تھا، ان لوگوں کو جواب دینا پڑتا تھا. ان تمام چیزوں کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، بہت بڑی میری کنٹریبیوشن وہاں پر. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ وہاں جب میں کوئی کنٹریبیوشن کرتا تھا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ خدا کرے کہ میں پاکستان میں یہ کنٹریبیوشن کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال تو وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ایک سال میں تقریباً 7 سے لے کے 8 لاکھ ٹن کاپر پروڈیوس ہوتا تھا زمبیا میں. ایک زمانے میں زمبیا نمبر 1 تھا دنیا میں کاپر پروڈکشن میں. تو اس کاپر کی جو کوالٹی تھی اس کے اندر بہت امپیورٹیز تھیں، لیڈ زیادہ تھا، آئرن زیادہ تھا اور مختلف قسم کی امپیورٹیز زیادہ تھیں. تو اس کی قیمت لنڈن میٹل ایکسچینج میں منیمم قیمت ملتی تھی. مجھے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ جی ہماری کوالٹی کاپر کی خراب کیوں ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. حیرت کی بات یہ ہے، اور میں خود حیران ہوا کہ جب میں نے اس کو اپنے طریقے سے سیمپل کیا تو پتہ لگا کہ کوالٹی تو بہت اچھی ہے. مسئلہ لیبارٹری کا تھا کہ وہ غلط طریقے سے سیمپلنگ کر رہے تھے اور غلط طریقے سے وہ جو ریزلٹ آ رہے تھے ہم اپنے ہی پروڈکٹ کو اپنی ہی نظروں سے برا بتا رہے تھے دنیا کو. تو جب میری یہ بات آئی کہ بھائی ہمارا کاپر تو برا نہیں ہے، تو اس کو بڑا انویسٹیگیٹ کیا گیا، میرے سیمپل کو دنیا بھر میں بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی اور میری بات مانی گئی. لنڈن میٹل ایکسچینج کو ہمارے کاپر کو اپ گریڈ کرنا پڑا اور 5 پاؤنڈ پر ٹن اس پہ پریمیم ملنے لگا. تو یہ 1976 میں میری کنٹریبیوشن ہے کہ 5 پاؤنڈ پر ٹن. اب آپ 5 پاؤنڈ پر ٹن کو 7 لاکھ ٹن سے ضرب دیں، اور 76 سے لے کے اور آج تک 2021 تک، یہ اتنے سالوں تک وہ صدقہ جاریہ ابھی تک میرا چل رہا ہے الحمدللہ. تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر اگر انہوں نے $1 خرچ کیا ہے تو ان کو مجھ سے کم از کم $100 کی آمدنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کا بڑا اچھا امپریشن وہاں چھوڑا، تو اس میں مجھے بہت خوشی ہے. بہت اچھی. جناب آپ نے کوئی 50 سال یعنی نصف صدی گزارے معدنیات کے شعبے میں. کہتے ہیں وہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. ذرا یہ فرمائیے کہ معدنیات کی ملکی معیشت میں کیا اہمیت ہے؟ کسی ملک کی معیشت میں معدنیات کا کیا مقام؟ میں آئل انڈسٹری سے ذرا کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف مائننگ اور میٹلرجی ہے، ایک دوسرا بڑا شعبہ ہے. اس میں ہمیں کوئی شکایت نظر نہیں آتی. آئل اینڈ گیس انڈسٹری انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح اسٹیبلش کر لیا ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے ریزروز کم ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن گیس وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے. معدنیات میں مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ معدنیات ہمارے پاس اتنی زیادہ ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ معدنیات کے وسائل کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ اس کی مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ ہماری جو ہے نا وہ انتہا سے زیادہ ڈیفیشینٹ ہے، کیونکہ ہم جیولوجسٹ اور مائننگ انجینئر اس
مس مینجمنٹ کے اس طرح ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. تو اس کی انتہا سے بڑھیت ہے مائننگ کی. ایک نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے. ہماری کنٹریبیوشن منرلز کی پاکستان کی جی ڈی پی میں پاکستان کے بنتے وقت بھی 1% تھی, اور اب بھی ٹھیک ہے ہماری اکانومی بڑھ گئی ہے, لیکن آج بھی 1% سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. اور اس کی بنیادی وجہ مس مینجمنٹ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیولوجسٹ اور مائننگ انجینئرز کو جو رول ان کو پلے کرنا چاہیے وہ نہیں پلے کر رہے. وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں جن کو جیولوجی کی غالباً اسپیلنگ بھی نہیں معلوم. یہ تو آپ نے درست فرمایا. ذرا اگر اسپیسیفک یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کوئی خاص مشکل یا چیلنج جس کا ہماری معدنی صنعت کو سامنا ہے, کوئی ایک اسپیسیفک مسئلہ اگر آپ بیان فرمائیں. ایک اسپیسیفک مسئلہ دیکھیے, میں آپ کو کاپر کے بارے میں کہتا ہوں کہ کاپر دیکھیے کہ جب میں آیا ہوں 2005 میں, تو اس سے پہلے تو ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ بلوچستان میں کاپر ہے, چاول کے علاقے میں. 2005 سے 2010 تک میں نے کام کیا ہے شہزاد انٹرنیشنل اسلام آباد کی ان کے لیے. تو میں نے سمجھ لیجیے اسکردو کے مشرق سے لے کے اور پورے گلگستان میں, اس کے بعد چترال میں, چترال سے دیر میں, دیر کے بعد سوات میں, سوات کے بعد آپ کے ٹرائبل ایریا میں, اور اس کے بعد وہاں سے چاغی میں, یہ تمام علاقوں کو میں نے خود پیدل چل کے دیکھا ہے. اور جگہ جگہ چھوٹے بڑے کاپر ڈپازٹس ہیں, اور ان کاپر ڈپازٹ سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے سوائے سندک کے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی اسپیسیفکلی ایک بڑا تکلیف دہ ہے, کیونکہ میں کاپر کو, چونکہ میں نے 25 سال کاپر میں کام کیا ہے, تو میں کاپر کو سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر زمبیا 7 سے لے کے 8 لاکھ ٹن سالانہ تک کاپر پروڈیوس کر سکتا ہے, تو پاکستان بھی 7-8 لاکھ ٹن نہیں تو کم از کم 5 لاکھ ٹن سالانہ کاپر کو پروڈیوس کرتا ہے. ہم نے ریکوڈک کے مسئلے کو, ایک کمپنی کو کام کرنے کی اجازت دی, ان کو بلایا, ان کو لاکھوں ہزاروں ڈالر ملین ڈالر ان سے خرچ کرائے, اور کرانے کے بعد کیا ان کا حق نہیں تھا کہ ان کو پیسے کمانے کی اجازت دی جائے؟ بہانے کر کے ہم نے بدنیتی کے ذریعے ان کو یہ کہہ کہ وہ لوٹ رہے ہیں, کھسوٹ رہے ہیں, بھائی وہ خرچ کر رہے ہیں, یہاں پر آئے ہیں. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد کسی کمپنی کو آپ کہہ دیں کہ ہم آپ کو مائننگ لیز نہیں دیں گے. آج ہمیں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ 5.8 بلین ڈالر ہمارے اوپر ڈنڈ پڑ گیا ہے. اور یہ جو لوگ جس کے ذمہ دار تھے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے. یہاں سے لوگ گئے ہیں دنیا میں کورٹ کے اندر لڑنے کے لیے, اور اب وہاں جا کے انہوں نے جو ہے نا کیا ڈیفنس کیا پاکستان کا. 5.8 بلین ڈالر ہمارا جو ہم کما سکتے تھے اب تک, بجائے کمانے کے ہمارے اوپر فائن ہو گیا ہے. تو اس سے بڑی کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے کہ ہم نے انتہا سے زیادہ مس مینج کیا ہوا ہے اپنے معدنی وسائل کو, اور اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں, اسٹرکچرل چینجز آنے چاہیے, اور اس کے لیے ہم کو جدوجہد کرنی ہے, اور ہمیں جیولوجسٹ اور مائننگ انجینئر کو مل کے جدوجہد کرنی ہے. یعنی یہی بڑا چیلنج ہمارا. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ گزشتہ 17 سال سے کے پی کے اور بلوچستان میں بطور کنسلٹنٹ معدنیات پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو ان صوبوں میں معدنیات اور معدنی وسائل کے حوالے سے کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ مستقبل بہت, میں اس کو درخشندہ سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے لیے کام کرتا تھا شہزاد انٹرنیشنل کے لیے. ظہیر صاحب مرحوم میرے کو بڑے مہربان تھے, تو انہوں نے مجھے تمام گلگت بلتستان میں 4-5 جگہوں پہ بھیجا. تو وہاں میں یہ دیکھتا تھا کہ اگر میں روبی کی ایکسپلوریشن کے لیے گیا ہوں, تو روبی کے ساتھ آپ کو 4 اور چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ, جس سے ایک پروفیٹیبل مائننگ ہو سکتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ تمام چیزیں ساتھ میں پڑی ہوئی ہیں, پی ایم ڈی سی کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں روبی کے اوپر, تو یہ تمام چیزیں کیوں چھوڑ دی گئی ہیں یہاں پر؟ تو پتہ لگا کہ نہیں, وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی میں تو روبی کے لیے آیا ہوں, اور بس روبی 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 کے علاوہ مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی غیر معقول سمجھ لیجئے کہ پوزیشن ہے کہ اگر کہاں بھی میں جاتا ہوں مجھے ایک کے بجائے 4 چیزیں نظر آ جاتی ہیں, اور ان کو ہم ان اکنامک کر کے لکھ دیتے ہیں. جو بھی رپورٹ آتی ہے اس کے اینڈ میں ہوتا ہے whoever the deposit is uneconomic, بغیر کسی سپورٹنگ کیمیکل ریزلٹ, سپورٹنگ سیمپلنگ پروگرام, سپورٹنگ ڈرلنگ پروگرام. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ان ایکسپلورڈ یا سمجھ لیجئے کہ نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے. جس طرح آئل ویل اسٹیبلشڈ ہے, اسی طرح مائننگ اور منرل پورا سسٹم ہے, اس
اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے ہم کو مینج اس کا اسٹرکچر بنانا پڑے گا جس طریقے سے آئل اور گیس میں ہے. یعنی معدنیات کا مستقبل اور مواقع بہت موجود ہیں، بس بہتر کام کی ضرورت ہے، حوصلہ مندی کی ضرورت ہے. آپ جامعہ میں بھی رہے اور انڈسٹری میں بھی رہے. دنیا بھر میں جامعات اور صنعت کے درمیان گہرا تعلق رہتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے کس سے تعاون کرتے ہیں لوگ. آپ کے خیال میں کہ ایسا تعاون پاکستان میں بھی موجود، یعنی معدنیات کی صنعت اور جامعات کے درمیان؟ نہیں، بہت میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ایک بہت بڑا فلا ہے ہمارے سسٹم میں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا صنعت سے بہت کم تعلق ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جیولوجیکل سروے کا صنعت سے بڑا تعلق ہونا چاہیے. جیولوجیکل سروے کا تعلق بھی صنعت سے اتنا نہیں ہے، کیونکہ مثلاً انہوں نے کسی نے یہ ایک پابندی لگا دی تھی جیولوجیکل سروے کے اوپر کہ آپ پرائیویٹ منرل سیکٹر کے لیے کوئی کام نہیں کریں. میں اس فیصلے پہ بڑا حیران ہوں، اس لیے کہ برٹش جیولوجیکل سروے جس نے انڈین جیولوجیکل سروے قائم کیا تھا، ان کے اپنے کارروائی جو ہے اس میں 50% ان کا بجٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے میں کام آتا ہے. اپنا بجٹ کا تقریباً 50% کماتے ہیں وہ. تو جیولوجیکل سروے ہماری بہت مدد کر سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. کیوں لگائی گئی ہے؟ کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں اپیل نہیں ہے، کوئی کورٹ ہمیں نہیں معلوم کہاں ہم جائیں. اب سنا ہے پچھلے 1 مہینے سے، کافی عرصے سے ہم نے شور مچایا ہے کہ جیولوجیکل سروے کو اجازت ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جب میں آیا ہوں تو مجھے پروفیسر مارٹن نے کہا کہ بھائی جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا جو میپ ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایک بالکل کلیئر علاقہ ہے، ان میپ لکھا گیا ہے. سوات کوہستان، دیر، ملکنڈ ڈویژن، یہ تمام علاقہ ایک بالکل بلینک تھا ابو بکر کے جیولوجیکل میپ میں. تو پروفیسر مارٹن نے کہا کہ بھئی ہم اس علاقے کے اندر جاتے ہیں، ورجن علاقہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو آج تک کچھ نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہے. تو سوات میں ہم نے ایک میپنگ کا پروگرام کیا. ڈاکٹر مارٹن نے مجھے تمام جو ایریل فوٹوگراف کی کلیکشن ہے اس کو ہم نے ایڈٹ کیا، اور پورے انڈس سے لے کے سوات تک کا پورا علاقہ تھا وہ میں نے فیلڈ ورک کر کے میپ کیا، اور ہم نے اس گیپ کو بھر دیا. بھرا تو نہیں، لیکن کسی حد تک ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو ہمارا کوآپریشن جیولوجیکل سروے کے ساتھ بہت گہری تھی. لیکن جب میں 2005 میں آیا تو معلوم ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ لنک. صنعت ڈیفینیٹلی چاہتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ چاہتا ہے کہ ہم جیولوجیکل ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم اپنا روابط قائم کریں اور ان کو گہرا کریں، لیکن کوئی ایسی انون سی رکاوٹ ہے درمیان میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں کوئی حل نکالنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو آج کل کے ماحول میں کہ ماحولیاتی تبدیلی اور کاربن سے پاک ایندھن، آج کل یہ بڑا نعرہ بڑا مقبول ہو رہا ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے بہت سے ملکوں میں منرالوجی جو ہے وہ اس کا بڑا یعنی کردار لوگ کہتے ہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ ہاں، اس میں دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم ہائیڈرو کاربن بیسڈ انٹرنل کمبشن انجن جو ہے اس کو ہم 2050 تک سمجھ لیجئے کہ ایلیمینیٹ کر دیں، اور اس کی جگہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ الیکٹریکل وہیکلز کے اوپر آئے، جس کے لیے ہمیں بیٹریاں چاہیے، اور بیٹری کو بنانے کے لیے ہمیں معدنیات چاہیے. اور ان معدنیات میں 2 نام آپ کو اچھی طرح یقیناً ہم کو معلوم ہے. ایک تو لیتھیم ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایلیمنٹ ہیں، کوبالٹ وغیرہ. اینوڈ کے لیے آپ کو گریفائٹ چاہیے، اور گریفائٹ میں بھی جو فلیک گریفائٹ ہے وہ ایک خاص ویرائٹی ہے گریفائٹ کی، جس کے مائکا کی طرح کے فلیکس ہوتے ہیں مختلف سائز کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت گریفائٹ مثلاً گریفائٹ پہ چائنا کا مونوپلی ہے، اور لیتھیم وغیرہ کے اوپر ساؤتھ امریکہ کے بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے. یہ دونوں چیزیں پاکستان میں علم کے مطابق موجود ہے. لیکن اگر میں اپنی ڈسکوری کو لے جاتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ تو مجھے کوئی اعتبار نہیں کہ وہ میرا حق مجھے دیں گے. اور غیر اعتباری کیفیت کی وجہ سے جو سٹرکچر ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا وہ اس طرح ہے کہ ان کا کام ہے نو کہنا بجائے یس کہنے کے. نو کہنے میں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک
ایریا الاٹ کیا, اس کے پیسے لے لیے, پھر وہ کینسل کر کے دوسرے کو دے دیا, اس کے پیسے لے لیے. تو یہ سارا کام بجائے پروڈکشن کے پیپر کی روٹیشن کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ایک بہت ہی بڑی کمزوری ہے جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ ہاؤ وی کین امپروو our directorates and make them more efficient and effective and production oriented. تو معدنیات کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دو باتیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو, ایک certain types of rocks they absorb carbon dioxide from the atmosphere. مثلاً ultramafic rocks جیسے ہیں ڈیونائٹ وغیرہ, اگر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اس میں سے گزاریں گے تو یہ میگنیشیم کاربونیٹ بنا دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹریپ کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے وہ ہیں فالٹ زونز ہیں, MKT ہے, MMT ہے, ان کے along آپ کو اوفیولائٹ بہت ملتے ہیں, اور اوفیولائٹ جو ہے وہ زیادہ تر الٹرا بیسک بھی ہیں اور بیسک بھی. وہ میٹیریل کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے. تو یہ تین چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ ہمارے ماحولیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آ سکتی ہیں, اور ہمیں یہ فائدہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے وہ غلطیاں نہیں کی ہیں جو دنیا میں اور مائننگ کنٹریز میں ہے. مثلا زمبیا میں بہت زیادہ پولوشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بالکل میرے دل کے بہت قریب ہے. ہم ابدالی ہیں اور ظاہر افغانستان سے ہمیں خاص عقیدت ہے, اور اب جو تبدیلی آئی افغانستان میں کم از کم اس کا بڑا دل و جان سے حامی ہوں. تو یہ ذرا بتائیے کہ افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم کے حوالے سے, جیسے امریکی جیولوجی سروے نے کہا تھا کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں سونے, تانبے اور لوہے کے ذخائر کے بارے میں خبریں آئی ہیں. معدنیات کے حوالے سے افغانستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ معدنیات کے جو ذخائر ہیں وہاں پر, اگر آپ ان کا پاکستان سے مقابلہ کریں تو تقریباً والیوم اور ویرائٹی کے اعتبار سے تقریباً ہم دونوں ممالک برابر ہیں. 30 سال افغانستان انتہائی پر امن اور امان کے مسائل میں الجھا رہا ہے, تو اب تھوڑا بہت وہاں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اور گنجائش ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی کاپر ایک کمپنی ہے جو میرے علم میں ہے, وہاں پر میں نے کچھ اپنے ساتھیوں کو ریکمینڈ کیا ہے, اور وہ افغانستان میں پاکستانی جیولوجسٹ آلریڈی کاپر مائننگ میں کام کر رہے ہیں. اس کو بھی ایک ہمارے ایجنڈا کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نئی گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایسا انتظام کریں کہ افغانستان کے معدنیات کی ایکسپلوریشن اور ریسورس اسیسمنٹ اور اس کے بعد پھر ان کی پروڈکشن, اس میں پاکستان اپنا دوستانہ اور ٹیکنیکل رول وہ قائم کرے. یقیناً دونوں ممالک کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جس کو ہمیں پوری طرح پرسو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات میں بہت لطف آ رہا ہے. دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ بات جاری رہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر مجلس کا کبھی کبھی اختتام ہوتا ہے, تو یہ وقت آ چکا ہے. تو میں شکریہ کے ساتھ صرف آخر میں درخواست کروں گا کہ ارضیات کے طلبہ اور معدنیات یا جیو ٹیکنیکل کے شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. جی ہاں, ان کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے. دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں. دنیا کا رخ بہت سارے طرز تجربے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ معدنیات کا جو شعبہ ہے وہ ایک انتہائی کمپلیکس سائنٹیفک شعبہ ہے. اس کے ایکسپلوریشن کرنے کے لیے اور ایکسپلوریشن کے ریزلٹس کو پبلک کو سچائی کے ساتھ بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کام جیولوجیکل پروفیشن کو دیا جائے. اور اگر ہم 3000 پراسپیکٹ دیکھتے ہیں جیولوجسٹ, اس میں سے ایک جو ہے وہ مائننگ کی سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے, تو جب مائننگ کی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس وقت مائننگ انجینئرز ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے سمجھ لیجئے کہ لازم و ملزوم ہیں, ان کو ہم انوالو کرتے ہیں کہ بھائی اب اس کو یہ شیپ ہے, یہ سائز ہے, اس کے اندر یہ ویرائٹی ہے, یہ ویلیو منرل ہے, یہ ویسٹ ہے, اب اس کو آپ نکالنے کا انتظام کریں. تو وہ اس کو نکالنے کا انتظام کرتے ہیں, پھر فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے اور ہم اس کو, تو یہ تمام جو نظام ہے اس نظام کو دنیا میں سٹینڈرڈائز کر لیا گیا ہے, اور ایک کانسیپٹ نیا لایا گیا ہے. وہ یہ ہے کانسیپٹ آف کوالیفائڈ پرسن. کوالیفائڈ پرسن وہ شخص ہے جس نے BSc جیولوجی کی ہو, اس کا 4-5 سال کا تجربہ ہو, جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس سے متعلقہ اس کا تجربہ ہو, اور وہ کسی آرگنائزیشن کا, آفیشیل آرگنائزیشن کا ممبر ہو. اس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ
ایکسپلوریشن وہ کرے گا, ایکسپلوریشن کو لیڈ وہ کرے گا, ایکسپلوریشن کے ریزلٹ کو پبلک کو وہ بتائے گا. یہ نہیں کہ کسی بھی مائی کا لال کھڑا ہو جائے کہ جی یہاں پر 300 PPM گولڈ ہے. جب تک کہ اس کے پاس کوالیفیکیشن ریلیونٹ ایکسپیرینس نہ ہو, دنیا کا اس وقت یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ معدنیات کے بارے میں منہ نہیں کھول سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ایک آرگنائزیشن بنائیں. اس آرگنائزیشن کا مختلف نام ہو سکتے ہیں, کچھ اس کو جیولوجیکل کونسل کہتے ہیں, کچھ ایسوسیشن آف جیولوجسٹ کہتے ہیں, جو سائنٹسٹ کہتے ہیں, جو بھی نام ہو, لیکن ایک آفیشیل آرگنائزیشن ہو. جس طرح ڈاکٹر اور انجینئر ریگولیٹ ہوتے ہیں, اسی طرح جیولوجسٹ کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے. جب ہم ریگولیٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس پاور آ جائے گی کہ وی ول بی ان دا ڈرائیونگ سیٹ جہاں تک معدنیات کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ, اس پاور کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی آئے گی کہ ہمیں صرف سچ بولنا ہے, ہمیں کسی کو مس لیڈ نہیں کرنا, ہمیں کسی چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا. ایک تو ہمیں تمام اساتذہ ہیں اور طلباء ہیں اپنے سلیبس میں شامل کریں. جو سٹینڈرڈ طریقے ہیں ایکسپلوریشن کرنے کے لیے, ان کو اپنے سلیبس میں بچوں کو پڑھائیں, اور جدوجہد کریں کہ ہماری ایک جیولوجسٹ کونسل بنے, جس کے لیے کچھ لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن اس میں وہ سینئر لوگ جیسے مجھ جیسے ہیں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے, مجھے یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلا کوالیفائڈ پرسن ہوں پاکستانی میں کہ جس نے ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن کی کینیڈا میں ممبرشپ حاصل کی. تو میرے پاس بھی کچھ تجربات ہیں, میں اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. تو ہمیں اپنی جیو سائنس کونسل بنانی ہے, ہمیں دنیا میں جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو سمجھنا ہے, ان کو اپنے سلیبس میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم وہ طاقت بھی حاصل کریں جو ہمارا رول ہے, اور وہ ذمہ داری بھی ہماری ہوگی کہ ہم پبلک کو, انویسٹنگ پبلک کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو. ہم صرف سچ بولیں, حقائق بیان کریں, اور اگر کوئی چیز ہے جس میں پروفٹ ہے تو اس کو پروفیٹیبل کہیں, اگر پروفیٹیبل نہیں ہے تو بغیر کسی خوف و خطر کے اس کو ریجیکٹ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے من حیث الشعبہ یا من حیث الپروفیشن. بہت شاندار پیغام ڈاکٹر فضیل صاحب. مجھے امید ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو, وہ اس سلسلے میں اہم قدم اٹھائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر فضیل صاحب کا, جو معمار ہیں شعبہ ارضیات جامعہ پنجاب کے. ایک معذرت ناظرین سے کہ سمعی و بصری اعتبار سے کچھ مسائل ہمارے آئے, جس کی وجہ سے اس کا شاید آپ کو معیار میں خلل محسوس ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اس ریٹنگ ٹھیک کر دیں, لیکن شاید اس کے بعد بھی کوئی چیز ایسی رہ جائے تو جس پر آپ سے معذرت. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ اس قسم کی کمزوریاں نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. بڑی شاندار گفتگو تھی, اور امید ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے رہیں گے. السلام علیکم. عزت افزائی کا شکریہ.